Kindly subscribe my channel. ہاں آج واقعہ یاد آیا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. جی جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں امام التصوف ہیں جی اور تزکیہ تصوف کے سرخیل ہیں اور بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و معرفت کا بھی ان کو عطا کر رکھا ہے. تو ان کے ایک مرید جو ہے بڑے پریشان حال آپ کی خدمت میں آئے. آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. کہا کہ حضرت حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں ہے, نہ زاد راہ ہے نہ سواری ہے, تو میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. حضرت آپ میرے لیے کوئی تدبیر بتائیے, کیا کروں؟ دعا بھی کیجئے, تدبیر. حضرت نے سنا, سر اٹھایا, جیب میں ہاتھ ڈالے, 1 دینار نکالا, اس کی ہتھیلی پہ رکھا, کہتا لو جاؤ. اب ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹکا کہ اب 1 دینار سے کیا ہوگا, کیا کرنا ہے, لیکن ظاہر عقیدت مند تھا تو انہوں نے تبرک عقیدت سمجھ کے جی حضرت ٹھیک ہے رکھ لیا. فرمایا کہ جاؤ. تو نکل گیا خانقاہ سے باہر, چلا گیا. تو جیسے باہر نکلا تو کچھ لوگ جا رہے تھے تو رستے میں بھی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا جو ہمارا قافلہ ہے, ہم حج پہ جا رہے ہیں. کہتے حج پہ جا رہے ہو؟ تو اس بڑے تڑپ سے پوچھا. کہتے کیوں پوچھا؟ کہتے یار جانا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نہ سواری ہے نہ انتظام ہے, تو کیا کروں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. کہتا نہیں اچھا رکو 1 منٹ ٹھہرو. لوگ اکٹھے ہوئے. کہا کہ بھی وہ فلاں بندہ آ گیا, وہ حج پہ جانا تھا. اور کہا نہیں یار وہ مس ہو گیا, وہ نہیں آ رہا. کہتا اس کا اونٹ کہاں؟ کہتا اس کا اونٹ اس کا زادے راہ سواری یہاں پڑی ہے. کہتا یار یہ ایک مہمان ہمیں مل گیا, اس کو لے چلو, یہ اللہ کا مہمان ہے, اس کی جگہ پہ اس کو لے چلو. اس کو سواری پہ بٹھا دیا, حج پہ چل پڑے. اب سارے رستے میں وہ اس کو مہمان سمجھ کے اس کو کھانا کھلاتے, مہمان سے پانی پلاتے, خدمت کرتے اس کی. اور پورے حج کے سفر میں اسی طرح, اور حج کیا, حج میں بھی وہ اس کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. وہ 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوا اس کا. تو اسی کی خدمت کرتے ہوئے واپس لے کے آئے بغداد میں, اور وہ حج کر کے واپس آ گیا. اب حضرت کے پاس پہنچا. حضرت فرمایا السلام علیکم. حضرت میں حج کر کے آ گیا. حضرت مبارک دی ماشاءاللہ. کہا حضرت یہ 1 دینار آپ نے دیا تو وہ تو اسی طرح سیف رہا. کہا کہ خرچ کیوں نہیں کیا؟ کہا خرچ کی نوبت ہی نہیں آئی, یہ بس جیب میں تھا, کوئی ایسی اس کی برکت تھی کہ مجھے سب کچھ ملتا رہا, یہ خرچ ہی نہیں ہوا. حضرت فرمایا بس اللہ تبارک و تعالی کی تم پہ رحمت ہو گئی, اللہ نے تجھے قبول کر دیا. سبحان. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی جو یہ 1 دینار اللہ والوں کی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا, بس سمجھو کہ وہ ایک برکت والی چیز آ گئی, اب رحمتیں خود اترتی رہیں گی. وہ 1 دینار خرچ نہیں, اس کی وجہ سے اور سب کچھ ملتا رہا. اور یہ بات تو میں اپنی آپ بیتیوں میں بتا چکا ہوں, خود میرے تو تجربہ ہے. میری عادت تھی, اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں ہدیہ پیش کیا کرتا تھا. یعنی حالانکہ میں اسٹوڈنٹ تھا, مشکل سے اس میں سے بچا لیتا تھا 100 روپیہ. آج سے 20 25 30 سال پہلے کی باتیں ہیں, طالب علم. تو بچا کے میں کراچی سے واپس آتا تھا بنوری ٹاؤن سے, تو ابا جی کو تو ہدیہ دیتا. تو والد صاحب کہتے مجھے ہدیہ دیتے ہو تم, مجھے تمہیں دینا چاہیے. میں سوچتا تھا میں پتہ نہیں کب کماؤں گا, کب اس قابل ہوں گا. ابا جی میرے بوڑھے ہیں, یہ نہ کہ دنیا سے چلے جائیں, مجھے خدمت کا موقع نہ ملے, تو میں دے دیا کرتا تھا. اچھا اس کی برکت کیا ہوئی, وہ جتنا مجھے پیسے دیتے تھے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں خرچے کے لیے طالب علمی میں, تو میں اس میں جو بچا لیتا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کسی استاد کے دل میں ڈال دیتے, وہ مجھے پیسے دیتا. اچھا وہ استاد جب پیسے دے, ان پیسوں کو میں سیو کر لیتا اپنے بٹوے میں. وہ سیو کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پھر پیسے کی کمی نہیں, مجھے میری ہر ضرورت پوری ہو رہی, ہر طرف سے مجھے مدد ہوتی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں تک کہ میں آپ بیتی بتایا وہ وقت آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے پھر سکے دیے, کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو, پھر بے فکر ہو جاؤ, کوئی کمی نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ میں اب ایک مولوی آدمی, مجھے دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک پتہ اس کو یہ برکت تو میں خود دیکھتا ہوں کہ وہ پیسے برکت کے رکھ لیے, تو اب آپ پیسوں کی کمی نہیں. اور بلکہ اب تو مجھے اللہ نے تھوڑی سی ایسی نسبت دے دی ہے کہ میں جب کسی کو ہدیہ دے دوں, وہ میرے پیسے تبرک کے لیے بٹوے میں رکھے, اس کا بٹوا پیسوں سے خالی نہیں ہوتا. تو جنید بغدادی تو بڑی چیز ہے. تو یہ آپ بیتی میں سارے قصے سنا چکا ہوں. تو کہنے کا میں سے اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا اپنا تجربہ ہے
کہ پیسے اگر جو تبرک کے طور پہ رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر امریکہ جیسی دنیا میں جہاں پر آپ کو پتہ ڈالر کی دوڑ دھوپ، لوگ پسینے نکل جاتے ہیں، انسان زندگی آسودہ کیسے گزارے؟ لیکن آپ تو میرے دوست ہیں، سب وہ روز دیکھتے ہیں، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ لوگ سمجھتے پتہ نہیں کتنا مولوی پتہ نہیں کہاں سے سمیٹ کے کھا رہا ہے، بعض بد نگاہ بیچارے تہمتیں بھی لگاتے ہیں، وہ بیوقوفیاں کرتے ہیں، اور جو وہ مسجد کا چندہ کھا رہے ہیں، لگتا مدرسے کا کھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ راز پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور آج مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی آپ سچی عقیدہ اور نیت کے ساتھ کوئی چیز کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں۔